میرے حکم نو تو چاہے قرآن بناوے جنو چاہے حدیث بناوے تو ہی حاکم ہے میں حاکم نہیں ہاں تو حاکم بن کے بیٹھولا تو حاکم بن کے بیٹھولا میری ختم حکومت ہوور دے ویکھو محبوباں دی مرضی تے سرکار بالکل ایسے ہی آیا ہے ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدے لائے جاتے نے دیکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدے لائے جاتے نے نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہو چکا تھا میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نماز عصر کے بغیر کوئی بندہ نفل نہ پڑھے کیوں نہ پڑھے دل کر رہا ہے کیوں نہ پڑھے اللہ نے فرمایا کہ میرے سورج کی وجہ سے زمین گرم ہو جاتی ہے اور زمین سے ایسی ریزز نکلتی ہیں ایسی گرم حدت کی ریزز نکلتی ہیں جن کے ذریعے میرے بندے کا نقصان ہوتا ہے عصر اور مغرب کے درمیان کسی کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے میرے آقا نے حکم صادر فرمایا اور آقا گھر آئے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ نے میرے آقا حکم فرمایا آپ مصلی پہ بیٹھی تھی نوافل پڑھ رہی تھی آپ نے فرمایا کہ میں کی آقا اللہ سبحان اللہ میرے مالک میری جان دے مالک میرے دلبر جانی تسی فرمایا ہے کہ عصر تو بعد تسی عصر دے فرضاں تو بعد تسی نوافل نہیں پڑھ دے پر میں تے نوافل مدت تو پڑھنی ہاں تے مینوں بہت ہی پیارے لگ دے نے میں کی کراں آپ دن تو پڑھیا کر تو حاکم بڑھ کے بیٹھو جناب ویکھو محبوباں دی مرضی تے کعبے بدلا ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدے لائے جاتے نے دیکھو محبوباں دی مرضی تے پڑھیے نا ذرا دیکھو محبوباں دی مرضی تے راجہ بھائی ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدے لائے جاتے نے اگلی بات محبوب دے پاک اشارے تے محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے اے لفظ جاندے نے تسی کہنا ہے محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے دینے بندہ باشعور ہے بندہ آپے سوچ کے کچھ کرن لگ پاؤندا ہے تے جڑیاں باقی مخلوقاں نے انہاں نوں اللہ نے اے شعور نہیں دے رکھیا کہ وہ تخریج کر سکن وہ اپنے آپ کوئی چیز جڑی وہ تخریج کر کے کوئی عمل کر لون انہاں نوں سکھاونا پاؤندا انہاں نوں سدھاونا پاؤندا ہے جس طرح اٹھ کتا گھوڑا اینوں سدھایا جاندا ہے یہ بذات خود اپنے فہم تے اپنی عقل نال اپنے ادراک نال کچھ نہیں کر سکتا میں آپ کی بات کو مدلل کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جب میرے آقا کو اطلاع ہوئی کہ 2 اونٹ پاگل ہو چکے تو حضور ان اونٹوں کے لیے آپ کے پاس یہ جو قبیلہ تھا کیا نام ہے اس کا انصاری اس
کے 2 اونٹ ہیں اور وہ پاگل ہے سرکار، تو آپ اگر تشریف لے جائیں تو آپ کے تو جانے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا چلتے ہیں، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق ساتھ ہے۔ بندہ سدھاتا ہے جانور کو جو کوشش کرے، تو جو جانور کسی بندے کا سدھایا نہ ہو اس کو کون سدھاتا ہے؟ اس کو خدا سدھاتا ہے۔ اونٹ دونوں میرے آقا کی طرف بڑھے اور اپنے گھٹنے زمین پر لگائے، اپنے آپ کو جھکایا سجدے کی حالت میں۔ آقا نے دونوں اونٹوں کے سر کے بالوں کو یوں پکڑا اور پکڑ کے نا ایسے جھجوڑا اور پھر دونوں کے ہاتھ گالوں پہ تھپکیاں لگائی، کہتے جاؤ جاؤ جی میں مالک آندھا میں کام کریا کروں۔ واہ واہ، تو سجدے کون کروا رہا ہے؟ سرکار اوہ اللہ کروا رہا ہے، اللہ اٹھا کو سجدے کروا رہا ہے۔ تو جدو اللہ اٹھا کو سجدے کروا رہا ہے تو ابوبکر صدیق بولے، آندھے نے حضور تھانوں اٹھ سجدے کر دینے، ساڈا دل کردا سی بھی سجدہ کریے۔ آپ نے کہا نا نا، میری شریعت میں یہ منع کیا گیا، کیونکہ پیچھے یہ ہوتے رہے، میری شریعت میں یہ منع کیا گیا۔ اب پڑھو اس کا۔ محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے، ویکھو محبوباں دی مرضی تے۔ سرکار میں وہیں پہ کھڑا ہوں، لب ہلے نہیں ہاتھ چاہے۔ بھائی صاحب کیا بات ہے؟ لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ایویں رخ دا رخ بدلایا سی۔ میں پھر پڑھتا ہوں سرکار، لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں، ایویں رخ دا رخ بدلایا سی، ایتھے بھی خطر دا دے وعدے، پے توڑ چڑھائے جاندے نے، ایتھے بھی خطر دا دے وعدے، پے توڑ چڑھائے جاندے نے، محبوب دی مرضی تے قبلے۔ او جو چاندے سو ہو جاندا۔ کہیے سبحان اللہ یار، بڑا نایاب کلام ہے۔ او جو چاندے سو ہو جاندا، شاعر کہہ رہے ہو جو چاندے سو، وہ جو آندے نہیں ہونے آتے، جو چاند جو چاندے آکھیا۔ جب آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا آپ کے چچا ابو طالب، تو آپ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ تو بچپن میں تھے، تو آپ لے کے جا رہے تھے، تو ان کا معمول تھا کہ جو ہم اللہ کے سامنے آپ کو کر کے دعا مانگتے نا وہ اللہ پوری کر دیتا۔ تو آپ کہتے ہیں میرے آقا کو، اب عمر یہ ہو چکی تھی کہ سمجھنے اور بات کرنے اور جواب لینے کا وقت آ چکا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس بہت لگی ہے بھتیجے، مجھے پیاس بہت لگی ہے۔ تو بھتیجے نے اپنی اس نوبالی کی عمر میں بالا عالی میں نے کہا ہے اس نوبالی کی عمر میں بالا عالی کی عمر میں آپ نے نا یوں دیکھا زمین کی طرف، جس جگہ آپ کی نگاہ پڑی وہاں سے چشمہ پھوٹا، تو آپ نے چشمہ پھوٹنے پہ پھر ادھر دیکھ کے نا آپ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا کہ ہون گل کرو۔ ہاں جی، جو چاندے جو چاندے ہو جاندا، او جو کہندے رب من لیندا، جو چاندے سو ہو جاندا، او جو کہندے رب من لیندا، تسی
لیندا تسی کی لگدے ہو اللہ جی کیوں شور مچائی جاندے ہو محبوب دی مرضی تے قبلے اس سے ایک بات سرکار آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے محبوب دی بڑی بات ہے محبوب دی گلتے ایک پاسے ایسے نہیں سبحان اللہ اونچی کہیے سبحان اللہ بھائی صاحب محبوب دی گلتے ایک پاسے سن گل محبوب دے آدمہ دی محبوب دی گل کے ایک پاسے گل محبوب دے خادمہ دی گل محبوب دے خادمہ دی محبوب دی گلتے ایک پاسے سن گل محبوب دے فاطمہ دی فاروق دے لکھیا رکیا تے پینیل چلائے جاندے نے فاروق دے لکھیا رکیا تے پینیل چلائے یہ حکومت تھی عمر فاروق کی ایک خادمہ کسی گھر سے نکلی اور وہ تیل لینے گئی سرسوں کا تیل لینے کے لیے گئی تو بازار سے اس نے تیل لیا واپسی پہ اس کو ٹھڈا آیا وہ گر گئی تیل اس کا گر گیا وہ رو رہی تھی اس تیل کے اوپر بیٹھ کے بھی اب مالکہ مجھے مارے گی تو حضرت عمر آگے رستے میں آپ کہتے ہیں بیٹی کیوں رو رہی ہے کہتی میرا تیل گر گیا ہے تو مجھے میری مالکہ مارے گی کہ تو تیل گرا کے آ گئی ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ کون سی بات ہے حکومت میری ہے آپ نے اس جگہ کو دیکھا اور ٹھڈا مارا زمین کو تیل واپس کر تیل اکٹھا ہوا اس نے اپنی شیشی میں ڈالا آپ کہتے ہیں تیل پورا ہے کیوں نہ ہوندا مٹی اپنا تیل کٹ کے دے دینا محبوب دی کہیے نظر آ محبوب دی گلتے ایک پاسے سبحان اللہ یار ایک پاسے محبوب دی او محبوب دی گلتے ایک پاسے سن گل محبوب دے خاتمہ دی فاروق دے لکھیا رکیا تے پینیل چلائے جاندے نے محبوب دی مرضی تے قبلے بڑا شعر ہے وہ شعر آ گیا جس کے لیے میں نے یہ سارا انتخاب کیا جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے سن کے جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے جیدی گل بھی مننی نہ ہووے پورا سننا ہے شعر سننا ہے آپ نے جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے جیدی گل بھی مننی نہ ہووے بھلا پوچھ کھا رب تو اے ہو جے محبوب بنائے
جن دی کچھ بھی مننی نہ ہوئے جنہوں کچھ بھی دینا نہ ہوئے بھلا دس تے رب دے کولوں بھلا ایہو جے محبوب بنائے جاندے پھر سنیں جنوں کچھ بھی دینا نہ ہوئے جیدی گل بھی مننی نہ ہوئے بلا پوچھ کھا رب تو اے ہو جے محبوب بڑھائے جاندے نے محبوب دی مرضی تے دیکھو پہ آیا راجہ بھائی بڑا شیر آ گیا تیمور بھائی پہ آیا ملا او نانو ہو پہ آیا ملا او نانو نئی خبر دیوار دے پیچھے دی ہو پہ آیا ملا او نانو نئی خبر دیوار دے پیچھے دی جنہ لئی حریم بہادت دے سب پردے اٹھائے جاندے نے جنہ لئی حریم سب پردے اٹھائے جاندے نے محبوب دی مرضی دے قبلے محبوب دی مرضی دے قبلے دیکھو محبوب دی مرضی